شہید کی بہن کا بیان۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اپنی اولاد کو اچھا انسان بننے میں ان کی مدد کرو، کیونکہ ہر شخص اپنی اولاد سے نافرمانی کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے بابا نے ابراہیم اور دوسرے بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہمارے بابا بہت متقی انسان تھے۔ وہ باقاعدگی سے مسجد اور دعائیہ محافل میں جاتے اور خاص طور پر رزق حلال کو بہت زیادہ اہمیت دیتے۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ عبادت کے 10 اجزاء ہیں، جن میں 9 اجزاء فقط رزق حلال کمانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانہ میں محلہ امیریہ شاپور کے کچھ آوارہ اور اوباش لوگوں نے بابا کو کافی تنگ کیا اور انہیں اپنا حلال پیشہ نہ چلانے دیا۔ مجبوراً بابا نے اپنے والد سے میراث میں ملی ہوئی دکان بیچی اور کند کے کارخانہ میں کام کرنے لگے۔ وہ وہاں مزدوری کرتے تھے اور صبح سے شام تک بھٹی کے پاس کھڑے رہتے۔ انہی دنوں میں انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بھی خرید لیا۔ ابراہیم اکثر کہا کرتا، اگر میرے بابا نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے تو وہ ان مشکلات ہی کی بدولت کی ہے جو انہوں نے رزق حلال کمانے کے لیے برداشت کی۔ جب بھی وہ اپنے بچپن کو یاد کرتا تو یہی کہتا تھا، میرے بابا میرے ساتھ حفظ قرآن کے لیے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے تھے۔ زیادہ تر ہم سرچشمہ چوک سے تھوڑا آگے واقع مسجد آیت اللہ نوری میں جایا کرتے تھے۔ وہاں انجمن حضرت علی اصغر علیہ السلام کے اجتماع ہوتے تھے۔ میرے بابا اس انجمن کا خادم ہونے کا اعزاز رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ پرائمری اسکول کے انہی آخری دنوں میں ابراہیم نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ بابا کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہہ دیا، باہر نکل جاؤ ابراہیم، اور رات تک واپس نہ آنا۔ ابراہیم رات تک گھر نہ لوٹا۔ گھر والے سارے پریشان تھے کہ اس نے دن کا کھانا کہاں کھایا ہوگا، لیکن بابا کے سامنے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رات کو ابراہیم واپس آ گیا اور ادب سے سب کو سلام کیا۔ میں نے فوراً پوچھا، بھائی دن کا کھانا کھایا یا نہیں؟ بابا جو ابھی تک غصے میں لگ رہے تھے لیکن ابراہیم کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ ابراہیم نے آرام سے جواب دیا، گلی میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت نے کافی سارا سامان خرید رکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیسے گھر جائے۔ میں نے اس کی مدد کی اور اس کا سامان اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس نے میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور 5 ریال کا ایک سکہ مجھے دے دیا۔ میں وہ سکہ نہیں لینا چاہتا تھا لیکن اس نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ مجھے بھی یقین تھا کہ یہ پیسے حلال کے ہیں کیونکہ میں نے اس بوڑھی عورت کے لیے مشقت اٹھائی تھی۔ ظہر کے وقت انہی پیسوں سے روٹی خرید کر کھا لی تھی۔ بابا نے جب یہ بات سنی تو ایک مسکراہٹ سے اپنی ناراضگی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ وہ خوش تھے کہ ان کے بیٹے نے باپ کا دیا ہوا سبق صحیح یاد رکھا ہوا ہے اور رزق حلال کو اہمیت دیتا ہے۔ ابراہیم سے بابا کی دوستی باپ بیٹے کے تعلق سے بڑھ کر تھی۔ ان دونوں کے درمیان عجیب و غریب قسم کی محبت پائی جاتی تھی، جس کا نتیجہ ہمیں اس بیٹے کی شخصیت کی نشوونما میں نظر آتا تھا۔ لیکن باپ بیٹے کا یہ دوستانہ تعلق زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا۔ ابراہیم ابھی نوجوانی کی عمر میں ہی تھا کہ اسے اپنے بابا کی شیریں رفاقت سے محروم ہونے کا تلخ ذائقہ چکھنا پڑا۔ ایک غمگین غروب کے بعد اس نے اپنے اوپر یتیمی کا گہرا اندھیرا محسوس کیا۔ اس کے بعد اس نے عظیم لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ انہی برسوں میں اس کے اکثر دوست اور جاننے والے اسے کہتے رہتے تھے کہ اسے کھیلوں کے شعبے میں جانا چاہیے۔ اس نے بھی ان کی بات کو قبول کر لیا۔ فن پہلوانی، شہید کے کچھ دوست کی طرف سے۔ ہائی اسکول میں اس کی تعلیم کے اوائل کا زمانہ تھا جب وہ پہلوانی کے فن سے آشنا ہوا۔ رات کو وہ حاج حسن کے اکھاڑے میں جایا کرتا تھا۔ حاج حسن توکل، جو حاج حسن نجار کے نام سے معروف تھے، ایک زاہد اور متقی عارف تھے۔ ان کا اکھاڑا ابو ریحان ہائی اسکول کے نزدیک ہی تھا۔ ابراہیم بھی اس کھیل اور معنویت والے ماحول کا ایک کھلاڑی تھا۔
حاج حسن کثرت کو یعنی ایکسرسائز کو قرآن مجید کی ایک یا چند آیات کی تلاوت سے شروع کرتے، اس کے بعد ایک حدیث اور ایک ترجمہ بیان کرتے۔ اکثر راتوں میں وہ ابراہیم کو اکھاڑے میں بھیج دیتے تھے، جو عموماً قرآن مجید کا ایک سورہ یا دعائے توسل یا پھر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار پڑھ کر اپنے مرشد کی مدد کرتے۔ اس اکھاڑے کی سرگرمیوں میں سے ایک اہم سرگرمی یہ تھی کہ کثرت ایکسرسائز کے دوران جیسے ہی اذان مغرب ہوتی تو تمام جوان اپنی کثرت بند کرتے اور وہیں اکھاڑے کے دنگل ہی میں حاج حسن کی اقتدار میں نماز جماعت پڑھتے۔ حاج حسن انقلاب سے پہلے کے ان حالات میں کھیل اور ورزش کے ساتھ ساتھ جوانوں کو ایمان اور اخلاق کا درس بھی دیتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار جب کھیل کے بعد جب سب جوان اپنے اپنے کپڑے بدل کر ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ رہے تھے تو اچانک ایک مرد کافی گھبرایا ہوا اکھاڑے میں داخل ہوا۔ اس کے پہلو میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور آواز لرز رہی تھی۔ حاج حسن، میری مدد کیجیے، میرا بچہ مریض ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، یہ ہاتھ سے نکل جا رہا ہے، آپ کی پھونک میں شفا ہے، خدا کا واسطہ اس کے لیے دعا کیجیے، آپ کو خدا کا واسطہ۔ اس کے بعد وہ رونا شروع ہو گیا۔ ابراہیم کھڑا ہو گیا اور کہا، سب اپنے کپڑے تبدیل کریں اور دنگل میں آ جائیں، اور وہ خود بھی دنگل کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ اس رات ابراہیم اتنے وقت تک جوانوں کے ساتھ دعائے توسل پڑھتا رہا، جتنے وقت میں ان کی کثرت کا ایک راؤنڈ مکمل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد دل کی گہرائی سے اس بچے کے لیے دعا کی۔ وہ مرد بھی اپنے بچے کے ساتھ اکھاڑے کے ایک طرف بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد ایک دن حاج حسن کثرت کے بعد کہنے لگے، جوانوں، جمعے کے دن تم سب کو دن کے کھانے کی دعوت ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کہاں؟ کہنے لگے، وہ بیچارہ شخص جو اس دن اپنے بیمار بچے کو لایا تھا، اسی نے دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حاج حسن نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، الحمدللہ، اس کا بچہ شفا یاب ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچے کو اب کوئی بیماری نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے اس دن کے کھانے پر سب کو بلایا ہے۔ میں نے پلٹ کر ابراہیم کو دیکھا، وہ جانے کے لیے اسی انداز میں تیار ہو رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، لیکن مجھے شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ یہ اسی دعائے توسل کی قبولیت کا نتیجہ تھا جو اس دن ابراہیم نے پورے خضوع خشوع سے اس بچے کے شفا یابی کے لیے پڑھی تھی۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ ابراہیم ایسے جوانوں کے ساتھ بھی دوستی کر لیتا تھا جو نہ تو ظاہراً مذہبی لگتے تھے اور نہ ہی وہ دینی مسائل میں کچھ دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ انہیں ایکسرسائز کی طرف لے آتا اور پھر آہستہ آہستہ مسجد اور پھر مذہبی انجمنوں کی راہ دکھا دیتا۔ ان نوجوانوں میں سے ایک دوسروں کی اس وقت کافی برا تھا، ہمیشہ شراب اور برے کاموں کے بارے میں باتیں کرتا رہتا تھا، دین نام کی کسی چیز کو نہیں جانتا تھا، نماز روزہ جیسی کوئی بھی چیز کی اس کے سامنے اہمیت نہ تھی، حتیٰ کہ یہاں تک کا اعتراف کرتا تھا کہ وہ آج تک کسی بھی مذہبی محفل یا انجمن میں نہیں گیا۔ میں نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم، یہ کون لوگ ہیں جنہیں تم اپنے ساتھ لے آتے ہو؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کل رات یہ جوان تمہارے پیچھے پیچھے انجمن میں داخل ہوا، اس کے بعد میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حاجی آغا اپنی تقریر کے دوران امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور یزید کے ظلم و ستم بیان کر رہے تھے۔ یہ جوان بڑے بھونڈے طریقے سے غصے میں ساری گفتگو سن رہا تھا۔ جب بتیاں بجھا دی گئیں تو آنسو بجھانے کی بجائے یزید کو لگاتار گالیاں دینے لگا۔ ابراہیم حیران ہو کر سن رہا تھا، اچانک ہنسنے لگا۔ کوئی بات نہیں، یہ جوان ابھی تک کسی مذہبی انجمن میں نہیں گیا ہے اور اس نے عزاداری میں آنسو بھی نہیں بہائے، تم فکر نہ کرو، اب یہ امام حسین علیہ السلام کی رفاقت میں آ گیا ہے تو سدھر جائے گا۔ ہم بھی اگر ان جوانوں کو مذہبی جوان بنا دیں تو سمجھو ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا۔ اس جوان کے ساتھ ابراہیم کی دوستی نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا کہ اس نے تمام برے کام چھوڑ دیے
اور اکھاڑے کے اچھے کھلاڑیوں میں شمار ہونے لگا۔ کچھ ماہ کے بعد عید کے دنوں میں نے اس جوان کو دیکھا کہ کثرت کے بعد اس نے مٹھائی کا ایک ٹوکرا خریدا اور جوانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد کہنے لگا، دوستو، میں تم سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً آغا ابرام کا۔ خدا کی قسم، تم سب دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر میں آپ لوگوں سے آشنا نہ ہوتا تو نہیں معلوم اب کہاں ہوتا۔ ہم بھی حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ جب ہم اکھاڑے سے باہر نکلے تو ابراہیم کے ان کارناموں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ کتنی خوبصورتی سے جوانوں کو ایک ایک کر کے کھیل کی طرف راغب کرتا اور پھر انہیں آہستہ آہستہ مسجد و انجمن کی طرف کھینچ لاتا، اور بقول اس کے اپنے وہ انہیں امام حسین علیہ السلام کے دامن میں لا پھینکتا۔ مجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جو انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی تھی، اے علی، اگر ایک انسان بھی تمہارے وسیلے سے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے تو وہ مشرق و مغرب میں پائی جانے والی ان تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اس اکھاڑے میں انجام دی جانے والی دیگر سرگرمیوں میں سے ایک خاص سرگرمی یہ تھی کہ جوان ایک گروہ کی شکل میں دوسرے اکھاڑوں میں جاتے تھے اور وہاں جا کر کھیلتے تھے۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک رات ہم کج، ایران کے ایک شہر کا نام کے ایک اکھاڑے میں گئے۔ مجھے وہ رات کبھی بھی نہیں بھولتی۔ ابراہیم شعر پڑھتا، دعا کرتا اور کھیلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر سے وہ دنگل کے کنارے ڈنڈ پیل رہا تھا۔ اکھاڑے میں اترنے والے جوان مسلسل تبدیل ہو رہے تھے، مگر ابراہیم بغیر کسی وقفے کے ڈنڈ پیلے جا رہا تھا۔ اصلاً کسی کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں تھی۔ چبوترے پر ایک معمر شخص بیٹھا سب جوانوں کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے پریشانی سے پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ میں نے حیران ہو کر الٹا سوال کر دیا، کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، جب سے میں اکھاڑے میں داخل ہوا ہوں یہ مسلسل ڈنڈ پیل رہا ہے۔ میں تسبیح سے اس کے ڈنڈ گنتا رہا، اب تک 7 دفعہ میں اپنی یہ تسبیح ختم کر چکا ہوں، یعنی 700 دفعہ۔ 700 دفعہ یہ ڈنڈ، خدا کے لیے اسے اوپر لے آؤ، اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ جب کھیل ختم ہوا تو ابراہیم کو اصلاً تھکن کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا، بالکل لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ 4 گھنٹے سے ڈنڈ پیلتا رہا ہے۔ البتہ ابراہیم مضبوط ہونے کے لیے ایسے کام انجام دیتا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، خدا اور بندوں کی خدمت کرنے کے لیے ہمارا جسم مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اکثر دعا کرتا، خدایا اپنی خدمت کے لیے میرے جسم کو قوت عطا فرما۔ انہی دنوں ابراہیم اپنے لیے کافی بھاری گرزوں کی ایک جوڑی خرید لایا۔ اس جوڑی کا کافی چرچا ہوا اور لوگوں میں بہت مشہور ہوئی، لیکن اس کے بعد کبھی بھی اس نے جوانوں کے سامنے ان گرزوں کے ساتھ کوئی ورزش نہ کی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسے کام انسان میں غرور پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا تھا، لوگ اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کون کس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر میں اوروں کے سامنے اس قسم کی سخت ورزش کا مظاہرہ کروں گا تو اپنے دوستوں کی حوصلہ شکنی کا باعث بن جاؤں گا۔ ایسا لگا کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ کھیل کا نگران مقرر کر دیا گیا تو جب بھی دیکھتا کہ کوئی کھلاڑی تھک گیا ہے یا صحیح طریقے سے کھیل نہیں رہا تو وہ فوراً کھیل کا انداز تبدیل کر دیتا۔ لیکن ایک بار ابراہیم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ وہ اس وقت جب کشتی کے عالمی چیمپئن اور حاجی حسن کے ارادت مند سید حسین تہامی حاج حسن کے اکھاڑے میں تشریف لائے اور اکھاڑے کے جوانوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ پہلوان حسین اللہ کرم کا بیان، کشتی کے عالمی چیمپئن سید حسین تہامی حاج حسن کے اکھاڑے میں تشریف لائے اور اکھاڑے کے جوانوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ اگرچہ سید کو چیمپئن شپ کے مقابلوں میں شرکت کیے کافی عرصہ ہو چکا تھا، لیکن ان کا بدن ابھی تک کافی کسرتی اور مضبوط تھا۔
کھیل ختم ہونے کے بعد وہ حاج حسن کو مخاطب کر کے کہنے لگے، حاجی کوئی ہے جو میرے ساتھ کشتی لڑے؟ حاجی حسن نے جوانوں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، ابراہیم۔ اس کے بعد انہوں نے ابراہیم کو اکھاڑے میں اترنے کا اشارہ کیا۔ کشتی میں عموماً جو حریف زمین پر گر جائے یا چت ہو جائے وہ ہار جاتا ہے۔ کشتی شروع ہو گئی، ہم سب تماشا دیکھنے لگے۔ دونوں پہلوان کافی دیر تک ایک دوسرے میں گتھے رہے، لیکن کوئی بھی جیت نہیں پا رہا تھا، کوئی بھی چت نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں پہلوان کافی دباؤ میں آ گئے تھے، لیکن کوئی بھی دوسرے کو بچھاڑنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ کشتی بغیر ہار جیت کے ختم ہو گئی۔ کشتی کے بعد سید حسین زور زور سے کہنے لگے، بارک اللہ، بارک اللہ، کیا بہادر جوان ہے، ماشاء اللہ پہلوان۔ کھیل ختم ہو گیا تھا۔ حاجی حسن ٹک ٹک ابراہیم کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا حاجی؟ حاجی حسن کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے، اسی تہران میں پرانے وقتوں میں دو پہلوان ہوا کرتے تھے، حاج حسن سید رزاز اور حاج حسن صادق بلور فروش۔ وہ آپس میں کافی گہرے دوست تھے۔ کشتی میں بھی وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آتے تھے، لیکن اس سے بھی اہم بات ان میں یہ تھی کہ وہ خدا کے مخلص بندے تھے۔ ہمیشہ کھیل شروع کرنے سے پہلے وہ قرآن کی چند آیات تلاوت کرتے اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا مختصر سا مصائب پڑھتے۔ ان کی پھونک سے مریض شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، ابراہیم، میں تمہیں انہی جیسا ایک پہلوان سمجھتا ہوں۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں حاجی، وہ کہاں اور میں کہاں۔ حاجی حسن جب ابراہیم کی اس انداز میں تعریف کر رہے تھے تو بعض جوانوں کو اچھا نہ لگا۔ اگلے روز تہران کے ایک اکھاڑے سے 5 پہلوان ہمارے اکھاڑے میں آئے۔ طے پایا کہ ورزش کے بعد وہ ہمارے جوانوں کے ساتھ کشتی لڑیں گے۔ سب اس چیز پر آمادہ ہو گئے کہ حاج حسن کشتی کے ریفری ہوں گے۔ ورزش کے بعد کشتیاں شروع ہو گئیں۔ کل 4 مقابلے ہوئے۔ 2 مقابلے ہمارے جوانوں نے جیتے، جبکہ 2 مقابلے مہمان پہلوانوں نے۔ لیکن آخری کشتی میں آپس میں تھوڑی سی گرما گرمی ہو گئی۔ ان لوگوں نے حاج حسن کے سامنے بلڈر بازی شروع کر دی، جس کی وجہ سے حاج حسن کافی رنجیدہ ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ آخری کشتی ابراہیم اور مہمان آئے ہوئے ایک جوان کے درمیان طے پائی ہے۔ وہ لوگ ابراہیم کو اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں پورا یقین تھا کہ وہ لوگ کشتی ہار جائیں گے۔ اس واسطے انہوں نے غول گپاڑا شروع کر دیا تھا کہ اگر ہار جائیں تو سارا قصور ریفری کے کھاتے میں ڈال دیں۔ سب غصے میں تھے۔ چند لمحے نہ گزرے تھے کہ ابراہیم اکھاڑے میں کود پڑا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تمام مہمان جوانوں سے ہاتھ ملایا اور آرام سے اکھاڑے سے نکل کر ہماری طرف واپس آ گیا۔ وہ کہنے لگا، میں کشتی نہیں لڑوں گا۔ ہم سب نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ تھوڑی دیر خاموش رہ کر اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا، ہماری دوستی اور رفاقت ان کاموں اور باتوں سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد اس نے حاج حسن کا ہاتھ چوما اور ایک سراوات کے ذریعے کشتی کے مقابلے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ اس دن ہم میں سے کوئی بھی نہ جیتا تھا نہ ہارا تھا، مگر حقیقی فاتح ابراہیم تھا۔ جب ہم کپڑے تبدیل کر کے جانے لگے تو حاج حسن نے ہم سب کو بلایا اور کہا، اب تم لوگ سمجھ گئے کہ میں نے ابراہیم کو کیوں پہلوان کہا تھا؟ ہم سب خاموش تھے۔ حاج حسن نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھو دیکھو میرے جوانوں، پہلوانی یہ ہے جو آج تم لوگوں نے دیکھی ہے۔ ابراہیم نے اپنے نفس کے ساتھ کشتی لڑی اور جیت گیا۔ ابراہیم نے خدا کی خاطر ان سے کشتی لڑنے سے انکار کر دیا تاکہ اس طرح وہ کینے اور جھگڑے کا راستہ روک سکے۔ جوانوں، حقیقی پہلوانی یہی ہوتی ہے جو آج تم نے دیکھی ہے۔ ابراہیم کی کامیابی کی داستانیں اسی طرح جاری تھیں کہ انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔
اس کے بعد اکثر جوان انقلاب کے مسائل میں الجھ گئے اور پہلوانی کے کھیل میں ان کی شرکت کم ہونے لگی۔ ایک دن ابراہیم نے تجویز پیش کی کہ صبح اکھاڑے میں سب جمع ہو کر نماز فجر بعد جماعت پڑھا کریں، اس کے بعد ورزش کر لیا کریں۔ سب نے اس تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد ہم سب ہر روز صبح کے وقت اذان کے لیے اکھاڑے میں جمع ہو جاتے، نماز فجر بعد جماعت پڑھتے اور ورزش شروع کر دیتے۔ اس کے بعد مختصر سا ناشتہ کرتے اور پھر اپنے اپنے کام پر نکل جاتے۔ ابراہیم اس صورتحال سے بہت ہی خوش تھا، کیونکہ اس طرح ایک طرف تو ورزش کا سلسلہ منقطع نہ ہوا تھا اور دوسری طرف سب لوگ فجر کی نماز بعد جماعت پڑھ لیتے تھے۔